السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت میں جتنی تحریکیں عالم میں چلتی ہیں وہ تمام تحریک کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ محرک کے معنی حرکت دینے والا، اور جب تک محرک نہ ہو ہر تحریک کی حرکت دھیمی پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو حرکت دینے والا مسلسل حرکت دیتا رہتا ہے، اس کو چلاتا رہتا ہے، حرکت دیتا رہتا ہے، اور اس کے سلسلے میں مستقل فکر مند رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک اس امت کو 313 بدرین صفات والے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور 313 بدرین صفات والے یہ پورے کے پورے فعال، جفاکش، مخلصین، متوکلین، متحرکین، مجتہدین، جس وقت اس امت کو وہ 313 مل جائیں گے، یوں سمجھو کہ عالم میں اللہ تعالیٰ انقلاب لائے گا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جنون قسم کا ہونا چاہیے، تب جا کر علاقے کھڑے ہوتے ہیں۔ کام چوروں سے نہیں کھڑے ہوتے علاقے، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کھپانے والا، اپنے آپ کو مٹانے والا، اپنے آپ کو جنون کی طرح کام کو چاہنے والا، کام کے لیے پھرنے والا، کام کے لیے مٹنے والا، کام کے لیے اپنے آپ کو مٹانے والا، جس وقت امت کو یہ ایک فرد بھی مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ عالم میں انقلاب لائیں گے۔ تو ہر علاقے میں کھڑے ہونے کے لیے، ہر علاقے کو کھڑانے کے لیے اس طرح کے افراد درکار ہیں۔ ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری ترغیبیں، ہماری تشکیلیں، ہماری ترتیبیں، ہماری جماعتیں، یہ سب اس طرح کے افراد کے تلاش میں ہیں۔ یا اللہ اس امت کو کوئی ایسا فرد دے دے، کوئی اس امت کو ایسا فرد دے دے، اس امت کو ایسا فرد دے دے۔ علاقے والے، یا اللہ ہمارے علاقے کو ایسے افراد دے دے۔ بستی والے، یا اللہ ہمارے بستی کو ایسے افراد دے دے۔ گاؤں والے، یا اللہ ہمارے گاؤں کو ایسے افراد دے دے۔ محلے والے، یا اللہ ہمارے محلے کو ایسے افراد دے دے۔ جب یہ ایک فرد کھڑا ہو جائے گا محلے میں، پورے محلے کو اللہ کھڑا کر دے گا۔
یہ ایک فرد کھڑا ہو جائے گا بستی میں، پورے بستی کو اللہ کھڑا کر دے گا. یہ ایک فرد کھڑا ہو جائے گا ضلع میں، اللہ پورے ضلع کو کھڑا کر دے گا. یہ ایک فرد کھڑا ہو جائے گا صوبے میں، اللہ پورے صوبے کو کھڑا کر دے گا. وہ فرد کہاں ہے؟ وہ ہم میں سے ہی ہے، وہ کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ کہا جائے گا یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے، یا اللہ اسرافیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے، یا اللہ میکائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے کہ بھئی اس طرح مطالبہ کریں گے. یہ تینوں کا تو لوگ نام لیں گے. یا اللہ اسرائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی کو بھیج دے. اسرائیل علیہ السلام کی جماعت میں سے لوگ آتے ہیں اپنی زندگی کی انتہا کو بتانے کے لیے. دا اینڈ، وہ جماعت جو ہوتی ہے اسرائیل علیہ السلام کی، دا اینڈ والی جماعت، دا چیپٹر کلوز، معاملہ ختم. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت آ جائے گا، اجل سے مراد یہاں اسرائیل علیہ السلام کی جماعت، تو یہ ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں. چلو بھائی نقد تشکیل، ترتیب، ترغیب، وہ سب وہاں پر نہیں چلتے. نقد تشکیل کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. تو اب اللہ نے ایک موقع دیا زندگی کا. سب کی زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. مکسر یہ مجمع کو دیکھو، بوڑھے آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں، عمر رسیدہ لوگ کتنے نظر آ رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا مجمع میں اکثر عمر رسیدہ نظر آتے تھے، اب اکثر نوجوان نظر آتے ہیں. کیا مطلب؟ بڑھاپے پہ پہنچنے سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام زیادہ لمبا عرصہ نہیں دیتے، زیادہ لمبا وقت نہیں دیتے. ابھی جوانی کو پہنچانے میں کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 45 سال میں انتقال ہو گیا. کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 48 سال میں انتقال ہو گیا. پھر کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 32 سال میں انتقال ہو گیا. کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 35 سال میں انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہوا؟ ارے بھائی کیسے انتقال ہوا پتہ ہی نہیں چلا. ابھی کھا رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے مجھ سے فون کیا، بھائی میں مل رہا ہوں آپ سے، آ کر ملاقات ہوگی ہماری وہاں. تھوڑی دیر میں اطلاع مل رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو سب کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال. عربی تھوڑی دیر میں اطلاع کیا ملتی ہے؟ ان کا انتقال ہو گیا. اکثر آپ جا کر قبرستان میں فہرست دیکھو، فہرست. پہلے ایک زمانہ تھا 85 سال، 72 سال، 68 سال فہرست میں. اب 25 سال، 28 سال، 22 سال، 19 سال. میں قدوس صاحب کے قبرستان میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں 8، 10، 15، 20 جنازے ہوتے رہتے ہیں روزانہ. ان 8-10 جنازوں میں یہ کوئی بوڑھا ہو تو ہو. بعض لوگ روتے ہیں انتقال ہو گیا نانا کا. کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 85 سال میں. جی ابھی کتنے سال رہنا سو؟ 85 سال تھے نا، بس نہیں. بہت جلدی چلے گئے. کتنے کیا جلدی؟ 85 سال جلدی وہ. پرسوں ایک صاحب آئے کہنے لگے ہمارے نانا کہتے کتنے سال میں انتقال ہوا؟ ابھی 90 پر 8 سال. اور کتنے سال بھی تھے؟ اور کتنے سال ہوگا؟ ارے بھی اعمار امتی بین 60 و 70، بونس 30 سال زندگی گزارے ہیں. میری امت کی عمر 60 و 70 سال کے درمیان، اور یہ بیچارہ تو اور مزید 20 سال گزارا، اور مزید 25 سال گزارا. اور کتنا جیے گا بھائی؟ لیکن اس کا بولو جو 22 سال میں گیا، اس کا بولو جو 19 سال میں گیا، اس کا بولو جو 24 سال میں گیا، اس کا بولو جو 25 سال میں گیا، اس کا بولو
جس کے باپ کے کھاندے پر بیٹے کا جنازہ ہے. اس کا بولو دادا کے کھاندے پر پوترے کا جنازہ ہے. اس کا بولو نانا کے کھاندے پر نواسے کا جنازہ ہے. اس کا بولو باپ کے کھاندے پر بیٹی کا جنازہ ہے. اور تم تو وہ بہت دور چلے گئے. اور یہ مجمع کی عمریں یہ بتا رہی ہیں جوانی میں سب کے سب رخصت ہو رہے ہیں, بڑھاپے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے. کتنی ایسی عورتیں بیوہ ہو گئی جوانی میں. ارے بھی کیا ہوا, کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 32 سال میں, 25 سال میں. اور ہم لوگ ابھی بھی اطمینان سے آرام سے کریں گے, اب بھی کیا جلدی, بعد میں کریں گے, چھوڑو جی اب بھی کیا جلدی, بعد میں کریں گے. تو کبھی کیا جلدی, ابھی کب کرتے ہیں سو کام؟ سکرات میں ٹانگ چھوڑنے کے بعد دیں, قبر کے اندر ٹانگ چھوڑنے کے بعد کام کرو گے. عام طور پر اب بھی کیا جلدی, آرام سے کریں گے. اب بھی کیا جلدی, اب بھی کتنا آرام کرو گے بھائی؟ لاک ڈاؤن کے 2 سال تو آرام کرے. وہ لاک ڈاؤن کا بہانہ 1 سال گزر گیا, ابھی بھی آرام کر رہے ہیں. مذہب جماعت میں کوئی حرکت نہیں, تشکیلوں میں کوئی حرکت نہیں, ترغیب میں کوئی حرکت نہیں, اجتماعات کی قریب تاریخیں ہو رہی ہیں, کوئی حرکت نہیں. جماعتیں نکلنی چاہیے, کوئی حرکت نہیں. حرکت آنی چاہیے, کوئی حرکت نہیں. جب تک پہلی صف کی جماعت, اور سے سنو, سب سے پہلے بستر لا کر مسجد میں رکھ کر تشکیل نہیں کرے گی, جماعتیں نہیں نکلیں گی. پہلی صف, جو ہر مسجد میں اپنے آپ کو پہلی صف کہنے والی, وہ بستر لا کر مسجد میں ڈال کر تشکیل کرے. سب کو کام کو جائیں دن بھر, رات کو آئے مسجد میں آ کر بستر ڈالے, اور بستر ڈال کر اللہ کے سامنے روئے, یا اللہ میری مسجد کی جماعت بنا دے, میری مسجد کی جماعت بنا دے, میری مسجد کی جماعت بنا دے. تب جا کر اللہ جماعت بنائے گا. ایسی ہی جماعتیں نہیں بنتی. کڑک مرغی کی طرح گھر میں بیٹھے رہو, جماعتیں بنتی رہیں گی. کیسے بنیں گی, کیسے بنے گی بھائی؟ مستورات کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے, مردوں کو نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کس کو حکم دیا؟ مردوں کو, مستورات کو. کب پوچھے تو بھی کانجی ہی گھر میں ہوں, کانجی ہی گھر میں ہوں, کانجی ہی گھر میں ہوں. شرم نہیں آتی؟ کانجی ہی گھر میں ہوں, کانجی ہی گھر میں ہوں, کانجی ہی گھر میں ہوں. کیا کر رہی؟ آرام کر رہی. کیا کر رہی؟ آرام کر رہی. کیا کر رہی؟ آرام کر رہی. جو بار بار آرام کرتا ہے, خبر خود کو آرام کر لیو, وہ بہتر ہو. کیا خود کو خبر, خود کو آرام کرو. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها. اتنا سونے کا شوق ہے, خبر خود کو سو جاؤ. کب پوچھے کہتے بھی سونا, کب پوچھے کہتے بھی سونا. 100 ہمارے یہاں کی جماعت ہو گئی ہے. فجر کے بعد بھی سونا, ظہر کے بعد خیل اللہ مولانا, خیل اللہ مولانا. کب تک خیل اللہ؟ عصر تک کے. عصر کے بعد سست ہو گو مراقبہ. مغرب کے بعد میت کی آنکھیں, نشیلی آنکھیں. عشاء کے بعد کلوز. یہ پہلے سونا ختم کرو. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی, جاگتا مسلمان سوتا ہے. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی. ہم لوگ کسی سفر میں تھے, صبح سویرے غیروں کی گلیوں کے باہر جھاڑو لگا رہی ہیں گھر کی عورتیں, پانی چھڑک رہی ہیں, صفائی شروع ہو گئی. سرکار نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو, نظفوا افنیتکم, اے مسلمانوں تم اپنے گھر کے اطراف کو صاف ستھرا رکھا کرو. کیوں؟ ان عورتوں کا عقیدہ وہ کیا, صبح سویرے جس وقت سامنے کا حصہ پاک و صاف رہتا ہے, رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اور ہمارا دروازہ کھلتا سوچ 8 بجے.
رزق پورا تقسیم ہو کو پیجامہ دھڑک لگو فرشتے چلے گئے کام ختم ہو گیا بول اب دروازہ کھول رہی سو. یہ حالت ہماری. اسی لیے کہا جاتا ہے مسجدوار جماعت کو مسجدوار جماعت کی ملاقاتیں فجر بعد کرو تاکہ تمام مسلمانوں کے اندر عادت پڑے. فجر بعد سونا منع ہے. نوم الصبح یمنع الرزق. فجر بعد سو گے رزق کا دروازہ اللہ بند کر دے گا. سو مت. رات کو جلدی سونا صبح کو جلدی اٹھنا یہ ہماری عادت ہونی چاہیے. دعوت کا کام صبح سویرے ہم شروع کریں اور صبح صبح آدمی جھوٹ کم بولتا ہے. صبح صبح تشکیل کرو جھوٹ نہیں بولے گا. رات تک ٹریننگ بہت ساری ٹریننگ ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد جاؤ گے تشکیل میں خوب جھوٹ بولیں گے. کیوں؟ پورا دن ٹریننگ لیے ہیں شیطان کے پاس. پورا دن ٹریننگ لیے ہیں دنیا والوں کے پاس. پورا دن جھوٹوں کے ساتھ رہے ہیں. پورا دن مکاروں کے ساتھ رہے ہیں. پورا دن عیاروں کے ساتھ رہے ہیں. رات کو جب سو کر صبح اٹھتا ہے ہاتھ جوڑ کر بدن کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ارے بھائی اللہ کے واسطے جھوٹ مت بول. صبح صبح جھوٹ. صبح صبح جھوٹ مت بول. مت بول جھوٹ. یہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں جھوٹ مت بول دو. اور ذرا قابو میں رہو. تم کچھ نہ کچھ بک دیتے ہو. جوتے ہمیں کھانا پڑتا ہے. آج تک کون سی بھی جوتے زبان کو مارا ہے کیا؟ ابھی زبان کو کوئی جوتا مارا؟ زبان اگر برا بھلا کہتی ہے مارا کھاتی سے کون؟ سر پھڑ گیا, ہاتھاں توڑ گئے, پاواں توڑ ڈالے, بدن کو زخم. آج تک کوئی زبان کو نہیں مارا. زبان کہتی ہے پورا بدن مار کھاتی ہے. تو زبان کے سامنے جب تمام اعضاء صبح صبح ہاتھ جوڑ کر اس سے منت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں ارے بھائی تو ایسا من نہ کر, تو وہ جھوٹ نہیں بولتی. صبح صبح کیا بھی جاتی کیا بھی ہو جاتی ہوں. ابھی اس کا دماغ مکار نہیں بنا, ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, فجر پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے, جھوٹ بولے گا. تو تشکیل کا کام کب شروع کرنا؟ رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے اپلیکیشن ڈالنا. فجر کے بعد فوراً تشکیل کرنا. کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہمیں جاگنے کی نیت کرو. ہمارے یہاں 100 کوٹ کو تشکیل ہوئے تو تشکیلہ نہیں ہوتے. تشکیل کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے سب سے پہلے اپلیکیشن, یا اللہ آج ہم 5 ساتھیوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. 5 ساتھیوں کا نام اللہ کے سامنے تہجد میں پیش کرو. یا اللہ اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس. میرے پروردگار, جانا ہمارا کام ہے, تشکیل کرنا ہمارا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, بات کرنا ہمارا کام ہے, دل کو بدلنا وہ تیرا کام ہے, دل کو سمجھانا وہ تیرا کام ہے, ذہن کو بدلنا تیرا کام ہے, ذہن میں اتارنا تیرا کام ہے, اور اس کے زندگی کے اندر عزائم کو پیدا کرنا وہ تیرا کام ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش تو ہم کریں گے, پورا تو کرے گا. یا اللہ ہم تشکیل کے لیے جا رہے ہیں, ہماری تشکیل میں تو مدد فرما. اب جاؤ تشکیل میں. اور ہم لوگ خراٹے مار کو فجر کی نماز قضا کر لے گو, تشکیل گئے گا تو تیری گی. آیا دیکھو جو منحوس دلیندر گنگان کی دلیندر خدا کو متکلم بنا دیے, جو غسل بھی کر پر نہیں ہے. جمعے کا, جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہی نہیں ہے. ہاں فجر بھی پڑھ کو نہیں ہے مثلا. کیوں بھائی؟ اس کی نحوست کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ارے بولو بھائی پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ویسے منحوساں کو بلا لگو گئے تو تشکیل میں تشکیل ہوتی کیا جی؟ ہوتی کیا تشکیل لے؟ ارے بولو بھائی دلیندر دریا کو گیا, جھینگے پورے بنگے ہوئے گئے. دلیندر کہاں گیا؟ دریا کو گیا. جھینگے پورے کیا ہو گئے؟ ویسے دلیندر آنکھ بلا لگو تشکیل میں گئے تو تشکیلیں ہوتی ہیں. منحوس آنکھ کو انہیں سب سے پہلے تشکیل والوں کی تشکیل کرو. کیا کرو بولو بھائی؟ ارے بولو کیا کرو؟ تشکیل والوں کی
تشکیل کون کرے؟ ہم خود اپنے آپ کریں. بھائی ہم 5 ساتھی ہیں، ہم 3 ساتھی ہیں، سب سے پہلے نیت کرو یا اللہ میں انشاءاللہ وقت لگاؤں گا، میں لگاؤں گا وقت. نیت کر کے دیکھو. یہ تشکیل والوں کی پہلے تشکیل کرو، پھر دیکھنا ہر مسجد سے جماعت بنتی کہ نہیں بنتی. اللہ بنانے والا. سب سے اہم چیز انجن کو تیار کرنا مشکل ہے. ڈبے تو پڑے رہتے ہیں پٹری پر، کسے تیار کرنا مشکل؟ ارے بولے کسے؟ اب آپ انجن رہی تو اتنا گاڑی بنگلور سے بلگام آتی 100 کیا رہی تو ڈبے کھڑے ہیں، ہمیں لوگ انتظار کر رہی ہیں. انتظار کرو، 10 سال انتظار کرے تو تم ہلتے بھی نہیں، حضرتے بھی نہیں. کھڑے رہو پٹری پر گاڑیاں پورے ڈبے کھڑے ہوئے ہیں. وہ حرکت کریں گے کب؟ جب کون حرکت کرے؟ انجن کی حرکت پر ڈبوں کی حرکت. انجن کے رکنے پر ڈبوں کا رکنا موقوف ہے. انجن چلے تو ڈبے بھی چلے، انجن رکے ڈبے بھی رکے. اور یہ سب انجن اپنے اپنے گھروں میں اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے. آپ کے گھر کے انجن ہیں. ہیڈ آف دا فیملی کیا ہے بھائی بولو؟ ہیڈ آف دا فیملی کسے کہتے ہیں؟ گھر کا سر. آنکھ بند پورا بدن سوتا ہے، آنکھ کھل گئی پورا بدن جاگتا ہے نا بھائی؟ ارے بھائی آپ لوگ ہماری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ الحمدللہ بول لو. کیا بول رہا تھا؟ بولو. آنکھ کھلی، آنکھ ایک آدمی سو رہا ہے تو پورے بدن ہاتھا بھی سو جاتی، منڈی بھی سو جاتی، پاواں بھی کہاں آگے. اب دیکھو آپ رات کو جب لوگ سوتے ہیں نقشہ بدل جاتا ہے، آڑا طرح یوں شہداء کی طرح عجیب ڈیزائن. اللہ اکبر. راتاں گزرا تب تو بھی بچے سوتے نہیں سوتے، چھوٹے بچے. اب جا کر دیکھیے کیسے سوتے ہیں. کبھی کبھار میں اپنے بچوں کی فوٹو پکڑتا ہوں، دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں. سونے کا طریقہ یہ ہے، سونے کا طریقہ یہ ہے. ٹانگاں کہیں گی، ہاتھاں کہیں گی، منڈی کہیں گی ہے. پلنگ کے نیچے آدھا. ایک صاحب آپ ڈر گئے، کیا رہے آدھا بدن غائب ہوگا نہ دے تو پلنگ کے نیچے ہے. غائب نہیں ہوا، پلنگ کے نیچے چلا گیا آدھا بدن. سو رہا تھا باہر چلا گیا اندر. عجیب حرکتیں بھائی. النوم اخت الموت. نیند تو موت کی بہن ہے. حالانکہ عربی میں الفاظ حدیث پاک کے کیا؟ النوم اخو الموت. النوم اخو الموت. اردو کا ترجمہ اخت کا کرتے ہیں. اردو میں نیند بہن ہے موت کی، عربی میں مذکر ہے موت کی بہن. اور اسی لیے ہم لوگ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمکا، یا اللہ میں مر رہا ہوں. موت بڑا کھلو پا. اس لیے کہا جاتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو. نقشہ ایسا شہداء کی طرح نہیں بنے گا، میتوں کا نقشہ نہیں بنے گا، زندوں کا نقشہ ہی رہے گا. بہت سارے کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت ساروں کو دیکھا جیسا سوتے ہیں ویسا ہی اٹھتے ہیں. سوئے سنت کے مطابق، اٹھے بھی سنت کے مطابق. ایسا نہیں ٹانگا یوں بازار لے کو. ارے بھائی سمجھ نہیں سو رہے کہ جتنے نوجوان بچے ہیں سب کا نقشہ دو کے در سوتے اس ٹائم کو. دعا ہوا سب کرتے نہیں. دعا کر کے سویا کرو. بدن کا تھکان، وہ تھکان کی وجہ سے آپ لوگ ایسے ہو جاتے ہو. کس کی وجہ سے؟ بدن جو تھکا ہوا رہتا ہے پورا دن. کام کرنے والے کام سے تھکتی، چن کھانے والے چن کھا کو تھکتی. اس وقت کام کرنے والے کام کر کو تھکتی، چن کھانے والے کیا کرتی؟ چن کھا کو یہاں چن کھانا، وہاں چن کھانا.
بیکار دفے دار، ان کو تو کوئی کام نہیں ہے، کبھی وہاں گئے، کبھی یہاں گئے، کبھی ادھر گئے، سست ہو کو سو گئے، ہے نا بھائی بعض لوگ کام کر کے تھکتے ہیں، جو کام کر کے تھکتے ہیں سرکار نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کے لیے حلال کمانے والا، اور اللہ کے لیے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سرکار نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا جو محنت کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں، اور یوں فرمایا اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں، بیکاری گناہوں کا دروازہ، بیکار نہیں رہنا کبھی بھی، کوئی نہ چھوٹا کم تنخواہ ہو کام کرو، کام کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھولے گا۔ اجی وہاں کیا کم تنخواہ ہے، کتنا دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں، کرو، کام کرتے کرتے ایکسپیرینس ہوگا، اور اس کام کرتے کرتے یہ ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ صبح سویرے، ابھی 3 دن پہلے کی بات، صبح سویرے ڈپلومہ پڑھا ہوا ہے، صبح سویرے نکلتا ہے 4:30 بجے اور وہ پہنچتا ہے 50 کلومیٹر سفر کر کے 7:30 بجے، درمیان میں کہیں فجر پڑھ لیتا ہے، 3 بسیں بدل کر جانی پڑتی ہیں، اور آتا ہے گھر واپس 10:30 بجے، شادی شدہ انسان ہے۔ کہنے لگے اخراجات سفر کے نکالے تو صرف 8,000 روپے بچتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ تو کہنے لگے کہ میں اسے اگر یہ 8 تنخواہ دیکھ کر اگر میں روک لیا بھئی کام کو مت جا، تو اس کے اندر سستی بڑھ جائے گی۔ کیا بڑھ جائے گی بھائی؟ سستی، اور سستی جب بڑھتی ہے تو مستی آ جاتی ہے۔ نیکسٹ، سستی استقبال کرتی ہے مستی کا، آئیے آئیے آئیے، اب پہلے سست تھا اب مست ہو گیا، کیا بولے تو بھی اس اثر چھوتا نہیں، مست، کان رہیں گے لیکن بہرے، آنکھ رہیں گے لیکن اندھے، دل رہے گا دماغ رہے گا لیکن پاگل، پاگل کے سامنے بیان کر سکا تھت تیری کی، تو کھارا نہ شرم آری نہیں، بے کارپیٹ کو کھارا سو گھر میں، بے حیا بے شرم نالائق کہیں کا، تھپو تیری زندگی پر، یہ سو تھوک ڈال کو باپ گئے جاتے امی کھانا دے، تھوک کو وغلدان بنا کو جا رہی ابا، بوڑھا باپ 50 سال 60 سال وہ کمانے جا رہا ہے، نوجوان بیٹا سو رہا ہے، کیوں؟ آپ نے تنخواہ دے کر اسے کام سے روک دیا۔ روکو گے تو کیا ہوگا؟ سستی بڑھے گی بھائی، گھر میں بیکار بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ سستی بڑھے گی۔ سستی مستی کا مستلزم ہے۔ سستی کیا ہے بولو؟ مستی کا مستلزم ہے۔ سستی کے بعد مستی کا درجہ، اس لیے کوئی نہ کوئی کام میں لگائے رکھو۔ ایک صاحب تو میرے پاس آ کر کہنے لگے مولانا آپ برائے کرم اس کو کام میں رکھ لیں، تنخواہ میں دوں گا، تنخواہ میں دوں گا، میں آپ کو دیتا ہوں آپ اسے دے دیں، تنخواہ میں دوں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، تنخواہ کا کیا ہوگا، نہیں فکر نہ کریں، تنخواہ میں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں اس کے اندر سستی مستی نہ بڑھے۔ اگر اس کے اندر سستی بڑھ گئی، مستی آ گئی، پھر یہ تو بے حس ہو جائے گا۔ اسی طرح دعوت کا کام نتیجہ نہیں نکلا، کیا بھئی گشتہ کر کر کوئی کون بھی جانیش نہیں، اب نتیجہ نہیں، نتیجہ نہیں، نتیجہ نہیں، نتیجہ نہیں، سستی ہوگی مستی آئے گی، پھر کیا تھوگے گا تو بھی پھر شرم نہیں آتی جی، پورا سال ایک چلے کی جماعت نہیں نکالے، کیا بھی اثر نہیں۔ شرم ہونا چاہیے تم لوگوں کو، نالائق ہو۔
ماہانہ مشری میں تھوکے گا تو بھی اثر نہیں، بنگلور کو بلا کو تھوکے گا تو بھی اثر نہیں، بنگلور سے آ کو تھوکے گا تو بھی اثر نہیں، گوکاک اجتماع میں بلا کو تھوکے گا تو بھی کیا سستی، کیا ہو گیا اب، کیا ہو گیا؟ ارے بولو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ، کچھ پھرتے رہنا ہمارا کام، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، دعوت کا کام کیا؟ دیوانوں کی طرح پھرتے رہو، گشت کرتے رہو، آج نہیں تو کل۔ تبھی تو کہا الیاس رحمۃ اللہ کو کھڑکیاں بڑی بڑی رکھو، جیسے ماشاءاللہ ایک مرکز چاہیے، ہاں کھڑکیاں کیا کہتے حضرت؟ کھڑکیاں دیکھو سنت کے مطابق بڑی بڑی رکھو، کھڑکیاں، یہاں بھی کھڑکی، وہاں بھی کھڑکی، وہاں بھی کھڑکی، ماشاءاللہ۔ یہ بولتے تھے حضرت کیا رکھو؟ کھڑکیاں بڑی بڑی رکھو، جماعتیں دور دور سے آئیں گی۔ اس زمانے میں پنکھے ونکھے نہیں، پنکھے تھے، ہلو ایک ایک ہارن مار لکھتے تھے، سو دیکھو نہیں دیکھی ہارن مار لکھتے پرانے پنکھے جی کیسے رہتے ہیں وہ، ہلو خالی پنکھے دیکھ لو سو جانا، تسلی۔ ہوا آتی کہ نہیں آتی وہ الگ چیز، لے لینا ہوا، کیا کرنا؟ جیسے ہم عربی آکسیجن کیا کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، ویسے ہوا لے لینا، وہ آتی کتنی نہیں۔ پرانے ہم لوگ جب جماعتوں میں نکلتے تھے یو پی کے مساجد میں، وہ اسے پرانے پرانے پنکھے دیکھے، میں بولیا جنے کو رے یہ پنکھے کے نیچے سنو کو با، انہیں نہیں کیا بھی نہیں ہوتا، سن رہے بھائی پنکھا بہت وزن ہے، گریا کو تو گرفتاری تجھے شرافت سے، بھائی ہم ذمہ دار تھے تو بولنا ہمارے پر فرض نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو دائیں سو، نہیں حضرت ہوا آ رہی نہیں، میں ہاتھ چھوڑتا ہوں، سو جا۔ اتفاق کی بات وہ کیا ہوا وہ اللہ جانے، اللہ کا احسان، صبح کو یہ دھماکے دار آواز، اٹھ کر دیکھے تو پنکھا گرا، ہاتھ پر گرا، کہیں گرا؟ ہاتھ پر گرا، اور ہاتھ دوسروں یہ حضرت کٹا ملک بیٹی ہیں۔ امیر کی بات اس کے واسطے مانو بلکہ کیسا ذکر ہوگی، شرافت سے بولا نہیں ہٹ کو سو جاؤ ذکر کو، سننے نہیں معاف کر دیں، اب کیا معاف کر دیں، ہاتھ ٹوٹ گئی تو میں تو ٹوٹے، میں ٹوٹے آپ کے، میں نے تھوڑی تھوڑی ٹوٹے۔ تو وہ جو ہارن بجانے والا پنکھا، وہ پنکھے تھے اس زمانے میں، اور وہ ہاتھ پہ ہلانے والا یوں پردہ، پرانے، اب اتنے پرانے لوگ بھی یہاں ہیں، گزرے گزرے بزرگ آئے بیٹھی ہیں، آئے بیٹھی ہیں، ہاں پرانے بزرگ ان کو پوچھو، ہاتھ کے پنکھے تھے، یوں پردہ ہے نا بھائی، کیا چلتا تھا؟ پردہ۔ تو ہے فرماتے کھڑکیاں بڑی بڑی رکھو تاکہ ہواؤں کا آنا جانا ہو، دور دور سے جماعتیں آئیں گی۔ قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اس زمانے میں سننے والے سنتے تھے، کون جی مجھے، کون جی مجھے، یہاں بازو سے پیسہ دیکھ بڑا لگانا پڑا، بیرون سے آتی ہے، بیرون سے آتی ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب ایرانی، جب ہم لوگ ایران پہنچے، ان کے داماد تھے عبدالحمید صاحب شیخ الاسلام، تو وہ خود کارگزاری سنانے لگے۔ ایک مرتبہ میرے خسر صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے جی آپ اردو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، اردو جانتے ہیں، کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، وہ کچھ بول رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا آ کر آپ ترجمہ کریں۔ جماعت گئی ہوئی تھی، اس کے ایک بزرگ کا بھی انتقال ہوا حال میں، تو یہ گئے جا کر، اچھا بھائی چلو اردو میں بول رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں فارسی میں۔ ترجمہ کرتے کرتے انہوں نے الیاس رحمۃ اللہ کا نام لیا،
جب نام لیا تو حضرت پلٹ کر دیکھنے لگے، نہیں یہ تو اس مجنون کا نام لے رہا ہے جس مجنون نے مجھ سے کہا ارے بھائی، ارے مولانا جی آپ کے پاس ہماری جماعتیں آئیں گی تو آپ ساتھ دیں گے؟ میں ان کو دیکھا، کیا رہے نو لیٹ سگ سکا دکرانا، میں آیا ہوں ایران سے۔ اس زمانے میں ایران بولے تو بہت دور سمجھا جاتا تھا، ایران توران، حقیقت میں ایران میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام بھی ایران ہے، توران بھی ایک گاؤں ہے۔ کیا رہے قصہ اگر کو جا کو پوچھا میں بھی، یہ ہمارے یہاں بنگلور، ہمارے یہاں ہندوستان میں مشہور ہے ایران توران کی مت بقا کرو، یہ کیوں ایسا ایران توران کا محاورہ؟ تو کہنے لگے اس زمانے میں بنڈل کہانی بنانے والے تھے، کہتے ہیں یہاں ایران توران میں کیا بنانے والے؟ بنڈل کہانیاں بنانے والے، چپے چپے کہانی بنا کو کہانی۔ اس زمانے میں ٹائم پاس کے لیے لوگ شادیوں میں کہانیاں سنانے والوں کو بلایا کرتے تھے، کہانی لوگ وتھ ایکشن سناتے تھے۔ کیسا؟ وتھ ایکشن۔ اچانک اور بولتے ہی لوگوں پورے ڈر پیدا ہو کر وہ اندھیرے میں تو سو ٹھنڈا پڑ کر کیا اندھیرے میں ایک ہاتھ آگے بڑا وہ تو پیچھے سے یوں پیس، پہلے سے موم بتی میں کہانی، اور کہانی سنانے والے کا چہرہ کالا رہا تو، اور اس کے اوپر اس کے دانت ذرا بڑے بڑے رہے تو انہیں خود ایک خبیث کہانی سنانے سے کا دکھتا ہے نا بھائی۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ سامنے کیا رکھتے تھے بولو؟ موم بتی۔ کیا تھی؟ ارے موم بتی تھی، اور وہ کہانی سنانے والا یوں آنکھیں پھاڑ کر، یوں دانتیں چیر کر اگر کہانی سنا رہا ہے تو ڈراؤنی ہوگا نہیں ہوگا؟ اس طرح کے کچھ لوگ کہانی سنانے والے آتے تھے، اور ان سے کبھی ہنسی اور کبھی رونے کی، کبھی ڈراؤنی، اس طرح کے مختلف ان کے پاس کہانیاں ہوتی تھی، کہانی سنایا کرتے تھے، یہی اس زمانے کا ٹائم پاس۔ تو ایران توران میں وہ اس طرح کی کہانی، بنڈل کہانی سنانے والوں کی ایک بڑی جماعت رہتی تھی۔ تو میں ہوں ایران میں، یہ بڑے میاں حضرت دیکھنے لگے اللہ اکبر، اس بندے کا انتقال ہو کر 15 سال کا عرصہ گزر گیا یا 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 10 سال کے بعد وہ جماعت آئی ہوئی ہے، اور اس پیشن گوئی انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، بیٹا مولانا عبدالعزیز صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر جا رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک بات آئی، چلو بھئی یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں نظام الدین، ذرا ان سے بھی مل لیں۔ تو مولانا الیاس صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، تو مولانا الیاس صاحب نے ان سے درخواست کی کہ جب جماعتیں آئیں گی تو ساتھ دیں گے آپ، ایران جب جماعتیں آئیں گی تو ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا انشاءاللہ ساتھ دیں۔ وہ وعدہ کیوں کیا؟ دامن چھڑانے کے لیے، انشاءاللہ بول کر چھوڑو بھائی، جیسا بولتے ہیں بعض لوگ حضرت بھائی حج کو جاتے ہیں کیا جی انشاءاللہ جاتے ہیں بھائی، اللہ واہ 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 واہ، وہ انشاءاللہ بولے تک چھوڑانے پہ آدمی، وہ انشاءاللہ بولے تک، میں انشاءاللہ بولے تک انہیں چھوڑے ایسے۔ اب بعض لوگ میں کیا کرتی، وہ انشاءاللہ بول کو ٹھکاتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت نے دیکھا اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، پھر کہا، پھر بات کو روک کر حضرت نے پھر اپنی تقریر شروع کی، کہا میرے بھائیوں، جس ہستی کا انہوں نے نام لیا، جس ہستی کا انہوں نے نام لیا، مولانا الیاس صاحب، ان سے براہ راست بندے کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے اپنی کارگزاری روتے ہوئے سنائی، پھر سنانے کے بعد ایسی ترغیب دی، سب سے پہلے ایران میں کام کو کھڑا کرنے والے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا فضل آخری دم تک حضرت نے ساتھ دیا، اور پورے، اور آج دو ہی جماعت، ایک شیعہ ایک سنی، جتنے سنی پورے کے پورے دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے۔ جمائی آئے تو فوراً ہاتھ رکھ لینا،
شیطان گھس جاتا نہیں دیکھو کیا ہو گیا پورے کے پورے دعوت و تبلیغ جتنے تھے پورے کے پورے کون پورے کے پورے اور پورے دیوبندی پورے سنی پورے دیوبندی اور پورے تبلیغی انہوں انگلیوں سے گنتی پورا ملک ایسا ان کے سامنے انگلیوں سے گنتی پورے ملک میں ہمارے پاس 2 غیر مقلد ہیں ایڈریس دیے مجھے فلاں غیر مقلد ہے فلاں جگہ غیر مقلد ہے یہ 2 کے علاوہ پورے ملک میں الحمدللہ سب کے سب سنی ہیں سب کے سب تبلیغی ہیں سب کے سب دیوبندی ہیں اور ایسے دیوبندی ہمارے پاس دیوبند کا نقشہ ہے کیا گھر میں کسی کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں لیکن ایسے دیوبندی کوئی گھر کعبۃ اللہ کی تصویر ہے مدینہ منورہ کی تصویر ہے دارالعلوم دیوبند کی تصویر ہے اتنا معتقدین پایا میں نے ان کو اللہ اکبر جس کی حد نہیں اللہ ان کی عقیدت کو قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تو اس طرح یہ جنون تو حضرت نے جو کہا تو یہ محنت اللہ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا دیوانوں کی طرح ہمارا کام پھرنا آج نہیں تو کل مرنے کے بعد جیسے کہ فرانس میں ایک نوجوان تھا پھرتا تھا حمدی اس کا نام تھا پھرتا تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے فرانس تو پیس آف دا ہیون کیا کہا جاتا ہے فرانس کو پیس آف دا ہیون ہیون بولتے کیا جی جنت کا ٹکڑا بولتے تھے فرانس کو اور وہاں وہ مبدأ العیاشی ہے فیشنز وہاں سے شروع ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ تَبْدَأُ وَإِلَيْهِمْ تَرْجِعُ انہی سے فتنے شروع ہوتے ہیں انہی پر فتنے ختم ہوتے ہیں فیشنوں کے بانیین ہیں وہ اور وہاں ایک اللہ کا بندہ تبلیغی پھرتا تھا سمجھاتا تھا بولتا تھا تھکتا تھا اپنے علاقے میں کام تو ماشاءاللہ آ گیا تھا فرانس میں لیکن اس بندے کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا نوجوان بچہ نوجوان کیا تھا بھائی نوجوان لڑکا انتقال ہو گیا اس کے انتقال میں اتنا بڑا مجمع جن کے پاس وہ جا کر پھرتا تھا سمجھاتا تھا سناتا تھا روتا تھا اس کی موت کو اللہ نے سبب بنا کر تمام علاقے والوں کو دعوت کے لیے قبول کر لیا یہ مرنے کے بعد کام شروع ہوا یہ مرنے سے پہلے نہیں چلتا رہا پھرتا رہا روتا رہا تھکتا رہا اللہ کے سامنے بولتا رہا جس وقت اس کا انتقال ہوا اس کے جنازے پر تشکیل ہوئی اللہ نے پورے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا جب انہوں نے دیکھا کیا نورانی چہرہ اللہ اکبر کیا نورانی چہرہ اس نورانی چہرے پر اللہ نے تشکیل فرما دی اس لیے میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے نوجوان بچے ہیں نوجوان ساتھی ہیں ہمیں نوجوان نہ کیا ہوتا ہمارا کام بولتے رہنا اتنا بولنا دیوانہ کیا جیو میں کب آئے تبھی کیا بھائی خیرت کیا بھائی آج اجتماع کا دن ذرا آؤ بھائی کیا جی کب دیکھو اجتماع بلاتے رہتا کب دیکھو اجتماع کب دیکھو تعلیم کو بولتے رہتا کب دیکھو نماز اتنا بولو خاندان میں ہمارا نام پاگل پڑ جائے کسے پاگل بول رہی خاندان میں بولتے بھی بولے کیا بھائی
بہت ہوشیار ہے انہوں، یہ جتنے ہیں نا لقب کیا پاک ہوئے، ارے رے 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 ان کے بارے میں کیا بولنا، بہت ہوشیار، کیا چیز انہوں جائی، یہ دکان 2 سال میں 2 دکان، اللہ 2 دکان 4 سال میں، اس وقت 4 ڈور کی دکان خرید لیے ہیں، فلان جگہ سائٹ لیے ہیں، فلان جگہ بلڈنگ بن رہے ہیں، دیکھیں کیا ان کی کار کیسی ہے، 12 سال میں کیسا ترقی کر، بہت ہوشیار بھائی، کون تھی بھی دیوانہ بولے اب تک ہم نہ بولے کیا بھائی، بولے کیا دنیا کی باتیں کرے تو ہوشیاریت بولیں گے لوگ، ہاں دین کی باتیں کرو کیا بولیں گے، کیا بولیں گے، نسخہ بات تو نسخہ تو یہ کب بولیں گے لوگ، جب کون سی بات کریں گے آپ بھائی، خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، جب ہم بولیں گے بھائی نماز کو چلو بھائی، کیا جی جی جنازے میں جاؤ پر نماز کی، جنازے میں نماز کو یاد نہیں کریں گے پھر کب یاد کریں گے، شادی میں نماز ہے، سفر میں نماز ہے، سفر میں نماز پڑھتے بھی دیوانہ، شادی میں نماز پڑھ رہا ہے دیوانہ، شادی میں نماز پڑھ رہا ہے دیوانہ، شادی میں نماز کو بول رہا ہے دیوانہ، لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے، حتی یقول مجنون، یہ کہا اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کی بڑائی بولو، اتنا اللہ کی سناؤ، اتنا اللہ کی قدرت بولو، لوگ تمہیں پاگل کہے، حتی یقول مجنون، آمنوا کما آمن الناس، اللہ تعالیٰ نے اعلان عام فرمایا، اے لوگو ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے، دیکھو ذرا بلال کو، دیکھو ذرا ابو بکر کو، دیکھو ذرا ان کو، دیکھو ذرا ان کو، جس طرح صحابہ کی جماعت سرکار پر ایمان لائی، ایسے تم لوگ بھی ایمان لاؤ، ایسے تم لوگ بھی قربانی دو، ایسے تم لوگ بھی جفاکش بنو، ایسے تم لوگ بھی تابعدار ہو جاؤ، ایسے تم لوگ بھی دعوت کا کام کرتے رہو، دعوت کے لیے مٹتے رہو، مٹاتے رہو، جنون کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہو۔ جب کہا گیا تو کہا انؤمن کما آمن السفہاء، تو لوگ کیا کہنے لگے، کیا ہم لوگ ایمان لائے اس طرح جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لائے؟ صحابہ کو کیا لقب دیے وہ لوگ، بولو بھائی کیا بولے، پاگل۔ مکے والے کیا بولے صحابہ کو، کیا اسے پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ گویا صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کی تابعداری کو، صحابہ کرام کی وفاداری کو، صحابہ کرام کی جفاکشی کو، صحابہ کرام کی محبت کو، صحابہ کرام کی عشق کو ان لوگوں نے لقب دیا، لقب کیا تھا، پاگل۔ مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی پاگل ہو جائیں، اللہ کے پاگل۔ کیا پاگل، کس کے پاگل؟ ارے زور سے بولو جی، کس کے؟ بولنی بھی ڈر رہی، کیا کہتا ہے حضرت نے میری بیگم کا پاگل نہ، کیسا؟ انہیں ایک جنا دکان کا پاگل بن گیا، ملازم کا پاگل بن گیا، بیگم کا پاگل بن گیا۔ کب تشکیل کرتے ہیں کہ اے مولانا ذرا پوچھ کو بولتے ہیں کس کے پاس؟ بیگم کے پاس۔ ہے نہیں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ پاگل۔ تو پاگل ہم کس کے بنے؟ ارے بھائی کس کے بنے؟ اللہ کے پاگل، اللہ کے کام کے پاگل۔ میں یہ نہیں کہتا سب چھوڑ کر یہ کرو، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، کم از کم 2.5 گھنٹہ تو کرو۔ موبائل کے پاگل، اب آسان ترتیب سب جنے کیا ہو گئے، موبائل کے انگلیاں کرنے کو، گشت میں گئے تو بھی انگلیاں کر لے جاتے نہیں جاتے؟ بولو بھائی گشت میں جاتے نا موبائل چھوڑ ہو جاتی، 3 دن جاتے نا موبائل چھوڑ ہو جاتی کیا بھائی؟ ارے بولو جاتی کیا؟
مرکز کو آتے نا موبائل چھوڑ کے جاتی جی, سب گزارے کرتے نا موبائل چھوڑ کے جاتی. اعتکاف میں بیٹھے نا موبائل چھوڑ کے بیٹھے. ایسے پاگل ایسے پاگل ایسے پاگل بیت الخلا میں بیٹھ کو موبائل نہ دکھا. دیکھو دیکھنے والوں کو یہ خوشی کیسا رہا, حضرت معلوم ہمیں دیکھا سور کو, دیکھنے والوں کو یہ خوشی کیا رہے حضرت تو کیسا رہے معلوم ہمیں دیکھا سو. یہ حرکتیں پٹوں کی یہ. اللہ ہم میں سحریے کی حفاظت فرما. اس لیے میرے عزیز دوستو نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کام کے ساتھ اللہ دنیا کے کام کو سلوٹوں میں پورا کرے گا انشاءاللہ. میں بہت لمبی تشکیل نہیں کرتا, روزانہ تمہیں 8 گھنٹے کو نوکاؤ کم از کم 2.5 گھنٹہ دیتی کیا دیتی پورے جنے دیتی. کون کون دیتی ہاتھ اٹھاؤ. یہاں کے ہاتھ چھوٹے ہاتھ گن سو کے چھوٹے ہاتھ کیا بھائی. انٹرنس میں چنما کا ہاتھ اتنا بڑا ہے, تم لوگوں کا ہاتھ لگو چنما کا ہاتھ جو ہے بڑا ہے کہ نہیں ہے. تم لوگوں کا ہاتھ کتنا بڑا ہے, 1.5 انچ کے 2 انچ کے ہاتھ. نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی. تو سب سے پہلی بات ہم لوگ یہ نیت کریں 2.5 گھنٹہ پورا دیں گے انشاءاللہ اپنی اپنی مسجد کی آبادی کے لیے. صرف 2.5 گھنٹہ, وہ بھی کیسا موبائل رکھ کر, فرسٹ شرط کیا رکھ کر مخلوق کو خالق سے جب جوڑنے کے لیے. اب امام صاحب کا کام آپ حضرات کے سب کے نماز امام صاحب کے تابع, ٹھیک ہے بھائی. کہاں امام صاحب نہیں کہیں, ہاں امام صاحب رہتے نہیں رہتے ہاں جی. اب امام صاحب نماز پڑھتے ہوئے ہلو موبائل اٹھا دیکھ لو آئی ایم ان نماز بول کو میسج کر کو 1 منٹ لیے. کون کی ایک جنا یہاں سے کھڑکی سے ویڈیو پکڑ کو دیکھ تمہارے امام صاحب کیا کرے دے ہو دکھا دیا. کیا کر لکھی امام صاحب ہلو کیا کر لکھی میسج کون کی کال کرے بھائی, اور فوراً ریپلائی کیے اس کو میسج کے ذریعے سے. اب ریپلائی کرے نا, وہ ریپلائی جو کرے ٹائپنگ جو کرے, نماز ہوئی کیا؟ امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز ہوئی کیا؟ ارے بولو بھائی ہوئی کیا؟ اسی طرح آپ سب امت کے امام, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. علماء تو قوم پوری ملت کے امام, تمہیں اپنے اپنے گھروں کے امام. کیا ہیں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے؟ ارے بھائی کیا ہیں امام. کہ امام صاحب سے لا کو جوڑنے کے امام. پورے گھر کے افراد کو لا کہاں جوڑنا؟ اب امام صاحب موبائل میں انگلی کرتے نماز ہوتی کیا بھائی؟ 7 گش میں تمہیں انگلی کرے تو گش ختم. اسی لیے میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارا کام نماز کی طرح ہے. بار بار بولتے تھے, کسے یاد ہے یہ مخولہ؟ یاد ہے نہیں ہے؟ ہمارا کام کس کی طرح ہے؟ بولتے تھے نہیں بولتے تھے ہمارا کام نماز کی طرح. نماز کے جو اصول و ضوابط ہیں وہی اصول و ضوابط ہم سب کو اپنے اپنے کاموں میں لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے نماز میں موبائل میں انگلی کرنے سے نماز فاسد, ویسے گشت میں موبائل میں انگلی کرنے سے گشت بولو فاسد. تو 2.5 گھنٹہ کہاں رکھ کو جانا, کہاں رکھ کو جانا انشاءاللہ بولو نا جی. بمڑیاں مار مار کو سست ہو جا رہے ہیں, سب خاموش. کیا حضرت ہماری جان کو رکھو جاؤ بول رہی نا تمہیں, اسے رکھو جاؤ بول رہی. جان کو رکھے تو ہمیں کیسا زندہ رہتی؟ جان کیا موبائل لے
کب کو جائیں گے انشاءاللہ؟ پھر صرف اتنی قربانی دو، پھر دیکھنا گشتوں میں اللہ تعالیٰ کیسی جماعتیں نکالتے ہیں، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کیسی جماعتیں نکالتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام 2.5 گھنٹہ اور دوسرا کام شب گزاری. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ گھر کو جانا، کھانا کھانا، اور سب جنے آ کو کہاں سونا؟ مسجد میں سونا. تشکیل کی جماعت مسجد میں سو کر انشاءاللہ تہجد میں اٹھنا. تہجد میں انشاءاللہ جن جن کے پاس ہم لوگ جانے والے ان کا نام لے کر دعائیں کرنا. پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 1 ہفتے میں 4 مہینے کی چلے کی جماعت اللہ بنائے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ ویسے کون سی مسجد والے کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کو بولو جلدی جلدی. کھڑکو بولو. وہ ہاتھاں پاواں سب ہوگا. ہاتھاں کا قصہ ختم، پاواں کا قصہ اب، ہاتھاں کا ختم اب کس کا قصہ؟ کس کا قصہ بولو؟ گھوڑے پہ بیٹھنے کیا اٹھا کے بیٹھنا سو. پاواں کا قصہ جلدی جلدی کھڑکو بولو. بسم اللہ بولو، کھڑکو بولو بھی جلدی جلدی. کون سی مسجد؟ نورانی مسجد. جلدی لکھو بھائی، جلدی لکھو. کاتب کہاں؟ جلدی آؤ بھائی. ہاں بولو، نورانی مسجد سے پوری جماعت انشاءاللہ. کیا بھائی؟ ہاں بولو بھائی. نورانی مسجد والے کون کون نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. واہ واہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ بھائی؟ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبول فرما. اور بولو. اور